أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. سورۃ النحل کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کے جو انعامات اللہ کے بندوں پر ہیں ان انعامات کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اتنی ساری نعمتیں ہماری تم پر ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارٍ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. پہاڑ ایک عظیم اللہ کی نعمت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین میں تمہارے لیے پہاڑوں کو لنگر بنا کے ڈال دیے. زمین جب اللہ تعالیٰ نے بچھائی تو زمین حرکت کر رہی تھی، تو اس کی حرکت کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بطور کیل بنا کر زمین میں گاڑ دیا. تو جب پہاڑ زمین میں اللہ تعالیٰ نے گاڑے تو زمین میں پہاڑوں کے گاڑنے کے بعد زمین کی حرکت رک گئی، اور آج انسان اس زمین پر چلتا پھرتا ہے تو اپنے کو محفوظ سمجھتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے کہ زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَلْقَى. القا معنی ہوتے ہیں ڈال دیا، گاڑ دیا. ڈالنے کے معنی میں ہے فی الارض، زمین میں، رواسیہ. رواسیہ معنی پہاڑ. ان تمید بکم، تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہ. تمید بکم معنی ڈگمگانا. ان زمین میں ہم نے پہاڑوں کو ڈال دیا، گاڑ دیا، لنگر ڈال دیے. ان تمید بکم، تاکہ زمین ڈگمگائے نہ، حرکت نہ کرے. وانہار، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین میں مزید نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسی زمین میں نہروں کو بنایا، دریا بنائے. مختلف جگہوں پر دریا بہتے ہیں جس سے انسان کی ضرورتیں وابستہ ہیں. دریاؤں کے پانی سے انسان کی بہت بڑی ضرورت وابستہ ہے کہ انسان عموماً دریاؤں کا پانی پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وانہار، دریا ہم نے بنائے. وسبلا، سبلا کہتے ہیں راستے بنائے. زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے راستے بنائے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو. اگر یہ راستے نہ ہو تو انسان اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے. یہ دریا نہ ہو تو انسان اپنی پیاس نہ بجھا سکے. یہ پہاڑ نہ ہو
تو زمین میں انسان کھڑا نہ رہ سکے، اتنی بڑی بڑی عمارتیں جو کھڑی کر لیں، یہ کہاں کھڑی کر سکتا تھا اگر زمین حرکت کرتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت ان ساری چیزوں کو یہاں پہ ذکر فرمایا، لعلکم تہتدون، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وعلامات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں راستوں کی پہچان کے لیے ہم نے اور بھی بہت ساری علامتیں بنائی ہیں، نشانیاں بنائی ہیں۔ وبالنجم، انہی نشانیوں میں سے ستارے بھی ہیں، ہم یہتدون، لوگ ستاروں کے ذریعے بھی راستے معلوم کرتے ہیں۔ جو لوگ گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں اور پیدل سفر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ستارے بھی عظیم نعمت ہوتی ہیں کہ ستاروں سے وہ راستوں کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سا راستہ کس طرف جاتا ہے۔ تو بعض ستاروں کو وہ بطور پہچان کے مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ ستارہ اس جگہ ہوتا ہے اور اس جگہ سے یہ راستہ نکلتا ہے۔ تو ستارے ہمارے لیے تو اتنی بڑی بظاہر نعمت نہیں، کیونکہ ہم شہر میں رہتے ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، لیکن گاؤں دیہاتوں کے لیے یہ ستارے بہت بڑی نعمت ہے وہاں کے لوگوں کے لیے، اور پہلے زمانے میں اور زیادہ اس کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بھی بطور نعمت کے ذکر فرمایا۔ وعلامات، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں جن سے تم راستوں کو پہچانتے ہو۔ وبالنجم، اور ستارے بھی انہی علامتوں میں سے ہیں کہ جن کے ذریعے تم منزل مقصود، یہتدون، منزل مقصود تک پہنچتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہو، اور وہ بت جس نے ایک معمولی سی مخلوق بھی پیدا نہ کر سکے ہو، تم آپس میں ان کو کیسے برابر کرتے ہو؟ بت پرست مشرکین کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اسی طرح وہ بتوں کو بھی اپنا معبود ٹھہرایا کرتے تھے، اور بتوں کو یعنی مٹی کے بنے ہوئے مورتیوں کو وہ اللہ کے برابر ٹھہرایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افمن یخلق، بتاؤ ذرا کہ وہ ذات جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہوں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، کیا وہ ان کے برابر ہو سکتی ہے کہ جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے؟ کم لا یخلق، کہ جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ یخلق مانے پیدا کرنا، لا یخلق مانے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکتے ہوں۔ افمن یخلق، بتاؤ وہ ذات یعنی اللہ کی ذات جس نے یہ ساری مخلوق بنائی ہے، ساری چیزیں پیدا کی ہیں، کم لا یخلق، کیا وہ ان کے برابر ہو سکتی ہے جس نے کچھ نہیں بنایا؟ یعنی بتوں نے تو کوئی چیز نہیں بنائی، نہ وہ بنا سکتے ہیں، نہ ان کے بس میں ہے، نہ قدرت میں ہے۔ افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم سبق نہیں لیتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت سمجھا رہے ہیں، اپنی خدائی کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو پیدا کرنے والی ذات میں ہوں، ساری مخلوق کو بنانے والا میں ہوں، تو مورتیوں اور بتوں کی عبادت کر کے تم کہاں منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ بھی اللہ کا عجیب انداز ہے بندوں کو متوجہ کرنے کا کہ اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی تم پر نعمتیں ہیں، تم اگر شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات اگر بندہ شمار کرنا چاہے تو ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو سوچتے نہیں ہیں، اگر سوچنا شروع کر دیں کہ کیسی کیسی نعمتیں ہیں تو انسان کو اندازہ ہو کہ میں اللہ کی ہر لمحے نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوں۔ ہم سوچتے نہیں ہیں تو ہم ناشکری کرتے ہیں، کہتے ہیں ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ، ذرا سی پریشانی آ جائے تو ہم اللہ کے ناشکرے ناقدرے بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ سے دوری ہے۔ نعمتوں کا تصور، اللہ کے انعامات کو سوچنا، اللہ کے احسانات کو ہر وقت سوچنا، بلکہ بعض بزرگان دین تو اس کا مراقبہ بتاتے ہیں کہ دن رات میں 10 منٹ نکالو اور صرف اللہ کی نعمتوں کو سوچو۔ وَإِن تَعُدُّوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا،
اگر تم شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتیں، نعمت اللہ کی نعمتوں کو تعدو گنتی کرنے لگو، لا تحصوها، اتنی ساری نعمتیں کہ تمہارے شمار میں نہیں آ سکتی، تم گنتی کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، اتنے اللہ کے انعامات ہیں۔ ان اللہ لغفور الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں اور بہت مہربان ہیں۔ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، مغفرت اور رحمت۔ اگر بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا معاملہ نہ ہو، مہربانی اور رحمت کا معاملہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، مہربانیاں کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک عقیدے کی وضاحت کر رہے ہیں، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں جب اس چیز کا تصور بیٹھ جائے کہ مجھے ہر گھڑی اللہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ اللہ کی نافرمانی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے دنیا میں یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص آفس میں بیٹھا ہوا ہو، ملازم ہو، اور اس کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہو، اور اس کو بتاؤ کہ اس کیمرے میں میرا باس آنر دیکھ رہا ہے مجھے، تو وہ کتنی دل جمی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ کام کرے گا، انصاف کے ساتھ، کیونکہ اس کو اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر میں نے کام نہیں کیا تو میرا باس دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ لے گا، اس کو مجھ سے شکایت ہو جائے گی، کتنا خیال کرے گا، وہ لمحے لمحے دیکھ کر کام میں لگا رہے گا، جبکہ ہر وقت اس کے باس کے سامنے اسکرین نہیں ہوگی، لیکن ایک ڈر لگا ہوا ہے کہ باس دیکھ رہا ہے کیمرے میں۔ تو یہ تو بندوں کا ڈر ہے۔ جس لمحے ایمان والوں کو اس آیت پر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے گی کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ وہ باتیں جانتے ہیں جو تم چھپ کر کرتے ہو یا جو تم ظاہر کر کے کرتے ہو، اللہ تمہاری ہر حالت سے باخبر ہے، ہر گھڑی ہر لمحے تمہاری جو بھی باتیں ہیں، کام ہیں، سب اللہ کے علم میں۔ جب یہ چیز بندے کو حاصل ہو جائے تو وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ ایسی آیت ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام تر جتنی بھی نافرمانی کی چیزیں انسان بچ سکتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی آیت ہے، اور اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جو انسان کو اللہ کا ولی بنا دیں، اللہ کا دوست بنا دیں، کہ ہر گھڑی یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ واللہ یعلم، اللہ وہ باتیں جانتے ہیں، ما تسرون کہتے ہیں جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو، چاہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، بندوں سے تو چھپا سکتے ہو، بندہ بندوں سے کچھ چھپا سکتا ہے، لیکن بندہ اپنے اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتا۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن بتوں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود ہی مخلوق ہیں، ان کو تو خود ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ کیا دوسروں کو پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، یدعون پکارتے ہیں ان کو، ان کے آگے بیٹھتے ہیں، ان سے اپنی مرادوں کو کہتے ہیں، وہ کیا ان کی مراد پوری کریں گے۔ کوئی آدمی بت کے سامنے بیٹھ کر کہے مجھے بیٹا دے دو، یعنی بیٹا میرا پیدا کر دو، اللہ فرما رہے ہیں لا یخلقون شیئا، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، وہ تو خود تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، مٹی کے بنائے ہوئے بت کو انسان کے ہاتھوں کے بنے ہوئے، وہ کیا دوسرے کو بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین یدعون، جس کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے طاقت ہے، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ہم دیکھ لیں، ہم کسی کے پاس جائیں کہ کوئی ہمارا مسئلہ حل کر دے، وہ کیا ہمارا مسئلہ حل کرے گا، مسئلے کی حل کرنے کی طاقت، ضرورت اور حاجت پوری کرنے کی طاقت تو اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی یعنی علم ہے، اور بہت بڑی ایمان کی صفت ہے کہ بندے کو اس بات کا یقین آ جائے کہ ہر ضرورت اور حاجت اور ہر کام کی بنانے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اموات غیر احیاء،
وہ بے جان ہے جن بتوں اور مورتیوں کی عبادت کرتے ہو، اموات بے جان ہے، غیر احیاء ان میں کوئی زندگی نہیں ہے، ان میں کوئی زندگی نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو اس بات کا بھی علم نہیں، یشعرون ان کو اس بات کا علم نہیں کہ ایان کب یبعثون لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ایان یبعثون ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن کب اٹھایا جائے گا۔ یعنی بتوں کو کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے، ساری چیزوں کا علم اور ساری چیزوں کی پیدا کرنے والے اور بندوں کو نعمتوں سے نوازنے والے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارا تعارف اس لیے کرا رہے ہیں کہ بھائی میری عبادت کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے کہو۔ کیا تم ایسے لوگوں کے آگے بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو جو کچھ نہیں کر سکتے؟ الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ الہکم تمہارا معبود الہ واحد، بس وہ ایک ہی ہے، اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری آیت کہ الہکم الہ واحد، اللہ ایک تمہارا معبود ہے، اس کو اپنا معبود حقیقی سمجھو۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مرنے کے بعد کی زندگی کا ان کو ایمان نہیں، یقین نہیں، غفلت کی زندگی، قلوبہم منکرہ، ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا ہے، یعنی وہ آخرت کا انکار کرتے رہتے ہیں، ان کا دل آخرت کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر میں مبتلا ہے۔ آخرت سے غافل انسان متکبر ہوتا ہے، جس کے دل میں آخرت کا یقین ہو، آخرت پر ایمان ہو، اس کو تکبر نہیں، وہ ڈرتا ہے ہر لمحے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کو جان دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہوگا، قلوبہم منکرہ، اس کے دل میں اس کا دل انکار کرنے والا ہوگا آخرت کا، وہم مستکبرون، اور وہ متکبر انسان ہوگا۔ تو معلوم یہ چلا کہ آخرت پر ایمان لانے والا کبھی متکبر نہیں ہوگا۔ جس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہوگا۔ متکبر وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے مرنا ہے، یہ ساری چیزیں میرے پاس سے ختم ہو جائیں گی، میں کس چیز پر گھمنڈ کر رہا ہوں، میں کس چیز پر ناز کر رہا ہوں، طاقت پر ختم ہو جائے گی، صحت ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، مال ختم ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ظاہر بات یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو۔ انہ لا یحب المستکبرین، یقیناً متکبرین کو اللہ پسند نہیں کرتے، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اللہ کو ہر بات کا علم ہے، کس کے دل میں تکبر ہے، کس کے اندر بڑائی کا جذبہ ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں انہ لا یحب المستکبرین، تکبر کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ان آیتوں میں، شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اپنا تعارف کرایا۔ میں نے گزشتہ دروس میں بھی یہ بات بار بار کہی کہ نعمتوں کے ذریعے اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں، انسان کو اپنی پہچان کراتے ہیں کہ بھئی میں ہوں ساری ضروریات کا پورا کرنے والا، میری عبادت کرو، میرا شکر کرو۔ تو نعمتوں کے ذریعے اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتوں کی نفی کری کہ جن بتوں کی یہ مشرک لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔